حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔ اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا انجام کتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملے پڑھیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے، اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی، یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آپ دیکھیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کامل وصف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے۔